अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, मैं सज्जाद अंसारी। आप लोग जानते हैं कि हमने हिस्सा गज़ल को मुकम्मल किया पिछले लेक्चर में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मौजू होगा हिस्सा नसर के हवाले से। तो पर्चे के बारे में, नंबरों की तकसीम के बारे में मैं आपको बता चुका कि किस तरह से नंबरों की तकसीम होगी। तो हिस्सा नसर में अगर हम बात करें तो हिस्सा नसर में कुछ चीज़ें हैं जो वजाहत तलब हैं। ये हिस्सा नसर उस हिस्से को कहते हैं जिसमें आपके असबाक हैं। किताब में सबसे पहले यही है और हमारे पास हिस्सा नसर में कुल 14 असबाक मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि हालात हैं कोरोना की वजह से ऐन मुमकिन है कि पिछले साल की तरह अब भी इनकी तादाद कम कर दी जाए। तो हम उसी हिसाब से उन असबाक को देखेंगे जो कि हमारे निसाब में, जो मुख्तसर निसाब में मौजूद थे। तो इसका हिस्सा नसर जो है एक अहम हिस्सा है हमारे पर्चे का और सबसे बड़ा तवील हिस्सा भी कह सकते हैं। तो इसमें तकरीबन 30 नंबर का पर्चा हिस्सा नसर में से आता है। मैं पहले ये समझा दूँ ताकि आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। तो हिस्सा नसर में से सबसे पहले जो एक बात मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, जो आपके पर्चे में शामिल होगी वो होगी मारूज़ी। कितने नंबर की होगी? 5 नंबर की। ये जब मैंने पर्चे के बारे में बताया था तब भी वजाहत की थी मारूज़ी के 4 हिस्से, तो उनमें से एक हिस्सा ये हिस्सा नसर में से लिया जाएगा और बाकी 3 दूसरे थे। तो ये 5 नंबर की मारूज़ी आपके इन्हीं असबाक में से उठाई जाती है, ली जाती है, वो सवालात लिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा अहम सवाल हिस्सा नसर से लिया जाता है वो है असबाक की किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी इबारत की तशरीह का। और ये 15 नंबर का सवाल होता है। ठीक है जी। और तीसरा है जी सबक का खुलासा। ये जितने असबाक हमारे पास मौजूद हैं इनमें से किसी सबक का खुलासा अपने पर्चे में लिखना होगा और ये 10 नंबर पर मुहित होगा। इन 15 नंबरों की तकसीम में भी मज़ीद तकसीम ये है कि हम जब इबारत की तशरीह करते हैं तो उस तशरीह के साथ हमने सिर्फ़ तशरीह नहीं करना होती, बल्कि हमें ये भी वजाहत करना होती है कि इसमें हवाला मतन क्या है, जिसमें आप 2 बातें बताते हैं, यानी सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम। ठीक है जी। 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा। इस तरह ये 2 मिला के 2 नंबर और इसके साथ 3 नंबर आपके होंगे सियाक़ो सबाक के। ठीक है जी। और इसके साथ जमा हो जाएंगे 10 नंबर आपके हिस्सा तशरीह के। तो इस तरह कुल मिला के ये 15 नंबर का सवाल बन जाएगा। तो ये आप खाका जहन में रखेंगे। इसको हल करते हुए सबक के खुलासे के हवाले से भी ऐसे है कि ये 10 नंबर हैं। 10 नंबरों की तकसीम ऐसे होगी कि इसमें से 9 नंबर खुलासे के होंगे और 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होगा। तो इस तरह ये 30 नंबर का हिस्सा है हमारे पर्चे का। तो हमने ख़ास तवज्जो देनी है, इस बात को समझना है, ख़ास कर जो अमूमी तौर पर बच्चे गलती करते हैं तशरीह के हवाले से, मौजू के हवाले से। तो वो बातें मैं कोशिश करूँगा वजाहत के साथ बयान करूँ, आप लोग गौर से सुनते जाएँ। आगे बढ़ते हैं। तो हिस्सा नज़र में सबसे पहले जो हमारे पास सबक मौजूद है वो है उसवाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसवाए हसना, उसवा हसना से क्या मुराद है? पहले तो इस बात को बेटा समझ लें। उसवा से मुराद होता है तरीक़ा, अंदाज़, और हसना से मुराद बेहतरीन, यानी बेहतरीन तरीक़ा। ये इसके लुग़वी मानी हैं। तरीक़ा, अंदाज़ भी कह सकते हैं आप। ये इसके लुग़वी मानी हैं। लेकिन हम जब भी उसवा हसना कहते हैं तो साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कहते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन तरीक़ा, अंदाज़, अखलाक किसी का नहीं है। तो ये बात समझ लें कि तय शुदा है
یہ ہر شخص کے بارے میں جو بھی مسلمان ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، تو جب بھی اس کے سامنے اسوہ حسنہ کہا جائے گا، بہترین طریقہ سلیقہ کردار کہا جائے گا، تو اس زبان پر سب سے پہلا جو نام آئے گا وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی آئے گا۔ تو اس مناسبت سے اسوہ حسنہ جب بھی ہم لکھتے ہیں تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پہلے سبق کا عنوان ہے، اسوہ حسنہ۔ جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس سبق میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ اور یہ کس کا لکھا ہوا ہے، اس کے مصنف کون ہیں، یہ میں نے ساتھ لکھ دیا، سید سلیمان ندوی۔ ان کا مختصر سا تعارف جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یاد بھی رہ جائے۔ تو ان کی پیدائش 1884 بہار کے ایک چھوٹے سے علاقے دسینہ میں ہوئی۔ اس کو ان علاقوں کے قریب کو اعظم گڑھ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی وفات کراچی 1953 میں ہوئی۔ اچھا، ان کی زندگی کا بیشتر حصہ درس و تدریس میں ہی گزرا، اور یہ خاص لگاؤ رکھتے تھے عربی کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا تعلق، ان کے مناسبت بنی شبلی نعمانی کے ساتھ۔ شبلی نعمانی ان کے استاد تھے، اور اسی مناسبت سے اس ادارے میں ان کی جو وقت گزارا انہیں ندوی کہا جاتا ہے، جو کہ ادارہ تھا ندوۃ العلماء، اور جس کے بانی تھے شبلی نعمانی۔ تو ان کا ان کے ساتھ خاص لگاؤ تھا۔ شبلی نعمانی ان سے بہت شفقت رکھتے تھے، اور وہی شبلی نعمانی جنہوں نے سیرت النبی لکھنا شروع کی تھی، تو وہ سیرت کی کتاب کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا ان کی وفات کے بعد۔ تو یہ ان کے خاصے قریب تھے اور ان سے بہت متاثر تھے۔ ایک واقعہ بھی ان کے ساتھ بہت مشہور ہے کہ جب یہ عربی میں اتنی سہولت سے بات کرتے تھے اور اتنی برجستہ تقریر کی ایک موقع پر انہوں نے کہ شبلی نعمانی کھڑے ہوئے اور اپنی دستار بھی ان کے سر پر رکھ دی، اور اس کے بعد ان کے مراسم بڑھتے چلے گئے۔ تو سید سلیمان ندوی بنیادی طور پر مذہب کے دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے بہت سنجیدہ تھے، انہوں نے بہت اس میں خدمات سر انجام دی اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ انہی معمولات میں گزارا۔ تو سید سلیمان ندوی کے بارے میں جو تعارف میں نے پیش کیا سرسری سا، یہ 1950 میں پاکستان آئے اور پھر یہیں کراچی میں انہوں نے وفات پائی اور وہیں پہ مدفن ہوئے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف ہے۔ ان کی کتابوں میں سیرت النبی میں نے بتایا کہ یہ ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہمارا سبق ہے، اب اس کی بات کریں تو یہ سبق اسوہ حسنہ ان کے خطبات ہیں، جو کہ آج بھی محفوظ ہیں کتاب کی شکل میں، خطبات مدراس۔ تو خطبات مدراس میں سے یہ ایک حصہ لیا گیا ہے ہمارے اس سبق پہ، اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے اسوہ حسنہ۔ یہ خطبات میں سے یہ تقریباً 8 خطبے تھے جو 1925 کے قریب انہوں نے مختلف مقامات مدراس کے مقام پر دیے، مختلف سامعین کے سامنے۔ تو ان میں سے یہ 5واں خطبہ تھا جس کا موضوع، جس کا عنوان کہہ سکتے ہیں کہ عالمگیریت تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی ذات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عالمگیریت۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جب ہم سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کس حد تک اس میں دسترس رکھتے تھے الفاظ کے استعمال میں، اور کس حد تک اس میں وہ مہارت رکھتے تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنی بات کو احسن انداز سے ہم تک پہنچایا۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں، مزید جو باقی ماندہ ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ تک میں پہنچاتا رہوں گا۔ تو ہم آج اس سبق کا پہلا پیراگراف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں کیا انہوں نے بیان کیا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ ہمارا پہلا سبق ہے ہمارے نصاب کا، اور اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ تو اسوہ حسنہ جو کہ پہلا سبق ہے، اس میں انہوں نے کیا فرمایا، لکھتے ہیں جی، خدا کی محبت کا عہد اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا فرمایا کہ خدا کی محبت کا اہل یعنی قابل بننے کے لیے، یعنی کہ اس قابل ہوں، ہماری اہلیت اتنی ہو کہ ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کریں۔ کیا ہے اس کے بعد کہ اس کے پیار کا مستحق بننے سے مراد
کہ ہم اس کا دعوے دار بن جائیں، ہم اس کا کہیں کہ ہم حقدار ہیں کہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کے۔ تو کہتے ہیں جی ہر مذہب نے کیا کیا ہے، ایک ہی تدبیر بتائی ہے۔ تدبیر کہتے ہیں طریقے کو، علاج کو، حل کو، یعنی ہر مذہب نے وہ کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ اپنانا چاہیے، اور وہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ یہاں لفظ شارع آیا ہے، شارع سے مراد ویسے راستہ ہوتا ہے، یہاں ہم مراد لیں گے اس پیغام کو، اس مذہب کے پرچار کرنے والے کو، یعنی پیغمبر کو، اور طریقے کے بانی کہتے ہیں بنانے والے کو۔ وہ کہتے ہیں جی ہر مذہب نے ایک ہی چیز بتائی ہے کہ جو پیغام دیا گیا ہے پیغمبران کی طرف سے، جو نصیحتیں کی گئی ہیں ان پر عمل کیا جائے، لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس سے بہتر طریقہ ہمیں بتا دیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا کہ ان کے شارع کی نصیحت پر عمل کیا جائے، اور اسلام نے کیا بہتر طریقہ بتایا وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے، اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یعنی کیا طریقہ بتایا کہ انہوں نے تو نصیحتیں دیں، وہ طریقہ بتا دیا، لیکن اسلام نے کیا طریقہ بتایا کہ وہ عملی مجسمہ یعنی ان کے جو اعمال تھے، جس طرح سے انہوں نے معاملات کو طے کیا، سر انجام دیا، وہ سارا مجسمہ، وہ شکل بیان کر دی۔ مجسمہ ویسے بت کو کہتے ہیں، بنی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ایسی چیز کو جو کہ کسی حالت میں ہو، کسی مکمل آپ کہتے ہیں کہ جسامت میں ہو، اسے کہا جاتا ہے۔ عملی مجسمے سے ہم یہ مراد لیں گے، یہ مطلب بنے گا کہ ان کے اعمال جو انہوں نے خود کر کے دکھایا، اس کی ایک مکمل تصویر ہمیں دے دی۔ کیسے دے دی وہ یہ بتاتے ہیں، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اسی چیز کو انہوں نے آپ کے عملی مجسمے کو حل بتایا، جو سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے آپ کی سہولت کے لیے، اس سے ہی آپ فلاح پا سکتے ہیں اور اللہ کی محبت کا اہل ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک جو ہم نے بات کی تو انہوں نے تقابل کیا دو، یعنی جو پہلے مذاہب تھے سارے، ان میں کہ ان کی نصیحت کیا تھی کہ اگر اللہ کی محبت کا حقدار بننا ہے، مستحق بننا ہے، تو کیا کرے، شارع کی نصیحت پر عمل کرے۔ اسلام نے کیا کیا، اس سے بہتر رستہ کیا بتایا کہ عملی مجسمہ پیش کر دیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کہا کہ اگر اس عملی مجسمے پر عمل کر لیتے ہو تو تم اللہ کی محبت کے اہل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں۔ اچھا، یہاں اس طرح کی باتیں آپ کے اکثر کثیر الانتخابی سوالات میں آتی ہیں، MCQs کے طور پر لے لی جاتی ہیں۔ تو دو چیزیں وہ بتاتے ہیں اسلام میں ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں، اس کی وضاحت انہوں نے خود ہی کر دی۔ کیا کی کہ کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے، یعنی آپ کا عملی نمونہ جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں۔ یعنی دو چیزیں انہوں نے بتا دیں۔ کون سی دو چیزیں؟ کہ ایک تو قرآن پاک اور دوسری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی کہ سنت نبوی کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بصورت الفاظ، یعنی الفاظ کی صورت میں، الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آپ سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ صحاح ستہ کے نام سے وہ کتابیں جانی جاتی ہیں، اور بھی دیگر کتابیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں، آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال، جس طرح سے آپ نے کوئی کام کیا تھا اس کا ایک طریقہ اس میں درج ہے ہو بہو۔ وہ ایک تاریخی مذہبی حیثیت ہمارے لیے رکھتے ہیں، جس سے ہم سیکھتے ہیں، جن پہ ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تکمیل روحانی یعنی روح کی تکمیل کے لیے، اور ہماری روح کیا چاہتی ہے، یہ
संवरती है इल्म के साथ, रहनुमाई के साथ। तो इसकी तकमील यानी दीन पर जब हम मुकम्मल पूरा उतरते हैं और अपनी असल को पहुंच जाते हैं, अपने रब की मोहब्बत के अहल हो जाते हैं, यही हमारी तकमील है। तो यहाँ पे वो कहते हैं इसका रास्ता क्या बताया है कि वो सुन्नत नबवी ही वो तरीक़ा है जो हमारे दीन ने, इस्लाम ने बताया है। तो इस दीन इस्लाम का ख़ासा ये है कि इन्होंने वो एक अमली शक्ल दे दी है जिसको हम देख कर उससे सीख सकते हैं, उस पे अमल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी अहसन तरीके से गुजार सकते हैं। और वो बातें जो दीगर मज़ाहब में इतनी अहसन तरीके से बयान ना हो सकें, और उनका अमली नमूना, क्योंकि हम ज़िंदगी में जब भी कोई काम करना चाहते हैं हम उस काम को बेहतर करते हैं जो हमने देखा हुआ हो, जो कि हमने किसी को करते देखा हो। मुख्तसरन अगर बात करूं समझाने के लिए, तो एक बात, हर चीज़ को सीखने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कुछ दर्जात हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हैं कि वो पैदा होते ही हर फ़न मौला नहीं होता, वो दर्जे तय करता जाता है, चीज़ें सीखता जाता है। आगाज़ में वो बोलना सीखता है तो किस तरह, पहले सबसे पहले दुनिया में वो देखना और सुनना शुरू करता है, उन्हीं बातों को फिर लेके वो बोलना शुरू करता है, लेकिन लिखने का अमल उसके बाद शुरू होता है। तो ये बतदरीज एक सिलसिला जो उसकी ज़िंदगी में है ये तय पाता है, कैसे, लोगों को देख के, क्योंकि पहले ही दिन वो कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ वो सुनता है और देखता है, तो देखने से चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। ऐसी चीज़ें जो हमने किसी को करते हुए देखी हों तो हमारे लिए करना आसान होता है, बजाय कि कोई सुनी सुनाई बात। तो यहाँ जो प्रचार है सैयद सुलेमान नदवी का वो यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम को आसान कैसे कर दिया कि वो तमाम चीज़ें अपने अमली मुजस्मे से, कि आज हमारे पास जो महफूज हैं हम वो तमाम अहकामात इनमें देख सकते हैं और उस अमल पर अमल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आज ये पहला पैराग्राफ मैंने कोशिश की समझाने की, इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम दूसरे पैराग्राफ पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।